السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنو راؤنڈ اپ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اس وقت عدالت، جیل، سڑک اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پیچیدہ جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے علیمہ خان کی بریت کی درخواست کا مسترد ہونا اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ 26 نومبر کا احتجاج اب محض ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ ایک قانونی اور ریاستی مقدمہ بن چکا ہے۔ عدالت میں دیے گئے دلائل نے واضح کر دیا ہے کہ ریاست اس احتجاج کو محض سیاسی سرگرمی نہیں بلکہ نظم و نسق کے لیے ایک چیلنج سمجھتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اسے آئینی حق اور جمہوری جدوجہد قرار دیتی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا بیان کہ ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی کھلی تردید اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پارٹی اس وقت صرف ریاست سے نہیں بلکہ داخلی بیانیت سے بھی نبرد آزما ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایک طرف ممکنہ آپریشن کے خلاف سخت مزاحمت کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ سے صوبائی معاملات پر بات چیت کی آمادگی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ادھر جیل کے اندر سے آنے والی خبریں بھی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے انکشافات نے بانی پی ٹی آئی کی ذہنی کیفیت، سہولیات اور جیل کے ماحول پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جیل کے اندر سے آنے والی تفصیلات عمران خان کی فرسٹریشن، سہولیات اور روزمرہ معمولات پر بحث کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ بیانیہ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ہے یا حقیقت کا آغاز؟ ادھر حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ ترقی، سبسڈی اور خدمت کا دعویٰ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مکافات عمل کا سامنا کرنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اس وقت بیرونی دباؤ کے ساتھ اندرونی کنفیوژن کا بھی شکار ہے؟ کافی کا مزاحمتی بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، ٹکراؤ یا مفاہمت، ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں رہنما تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو علیمہ خان کی جو بریت کی درخواست مسترد ہوئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اب بھی 26 نومبر کے احتجاج کو صرف سیاسی عمل کہہ سکتی ہے یا یہ معاملہ قانونی طور پر پارٹی کے لیے خطرہ بن چکا ہے؟ کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو اس حوالے سے آپ کا لیگل اور سیاسی موقف بھی جاننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ عائشہ، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 26 نومبر ہو یا چاہے 4 اکتوبر کی بات ہو، تو ان دونوں جگہوں کے اوپر یا اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، اور پرامن احتجاج کرنا ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک پاکستان کا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 16 آپ کو حق دیتا ہے، 15 آپ کو حق دیتا ہے۔ آپ واک کر سکتے ہیں، آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ جدھر مرضی جا سکتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر جی بی اے جے کے ہر جگہ آپ موو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 19 آپ کو حق دیتا ہے بولنے کا۔ تو پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ جو جھوٹ کا ایک نظام 17 سیٹوں سے قائم کیا گیا ہے وہ گرے، عوام کا ووٹ عوام کو جو ہے واپس ملے، عوام کا مینڈیٹ عوام کو ملے، ان کے نمائندوں کو ملے۔ تو اس لیے یہ تمام جو جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں چیزیں ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، چاہے احتجاج ہو، چاہے بولنے کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنے احتجاج کیے، کسی ایک احتجاج کے اوپر اگر اجازت بھی دی گئی جلسوں کے اندر تو وہاں بھی ہماری گرفتاریاں کی گئیں، اور چاہے ہم 14 اگست کے اوپر نکلے وہاں بھی گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر آرٹیکل 19 کی بات کی جائے تو آج جو سزائیں دی گئی ہیں معید پیرزادہ کو، صابر شاکر کو، تو اسی وجہ سے دی گئی ہیں جی کہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی، وہ باہر بیٹھ کے پتہ نہیں ریاست مخالف کوئی انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا، میرے سامنے رکھیں کوئی بیان ایسا جو انہوں نے ریاست کے مخالف دیا ہو۔ تو جب آپ چیزیں کریں اس وقت وہ ٹھیک ہیں، اور جب کوئی اور تنقید کرے تو وہ کہا جائے کہ یہ ریاست مخالف ہے، تو اس طرح چیزیں جو ہیں نہیں چلتی۔ آپ کے سامنے یہ معاملہ ہے کہ جو سوراب ہیں سیاست.pk کے صحافی، ان کا جناب کبھی ضمانت ان کی جو ہے وہ لگتی ہے تو بینچ جج اویلیبل نہیں ہوتا، کبھی ضمانت کا کیس لگتا ہے تو سماعت آگے ملتوی کر دی جاتی ہے۔ لیکن نعیم صاحب، جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور مریم نواز جب یہ نعرے لگاتی تھی تو پھر آپ کی حکومت ان کو ریاست مخالف نعرے یہ کہتی تھی اور ان کے خلاف اقدامات کیے جاتے تھے، تو پھر یہ بیانیہ آپ کے لیے کیوں فٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، کوئی نہیں، ان پہ نہ 9 مئی کا کوئی کیس ہوا، نہ ان کے اوپر احتجاج کا کیس ہوا، نہ ان کے لیکن انہوں نے 9 مئی والا کچھ کیا بھی نہیں نا، کہ جب انہوں نے دیکھیں 9 مئی کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نا، ہمارے لیڈر کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر گئے، جان بوجھ کے کیسی ویڈیو بنائی گئی جس سے لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو
اور پھر ایسا انہوں نے کیا کہ گاڑیوں سے اندر جس طرح لوگ ایک پلانٹڈ طریقے سے اتر رہے تھے وہ تمام ویڈیوز منظر عام پر ہیں. اب ایک موب ہے وہاں کھڑے ہیں گیٹ کے سامنے اور وہاں اگر آپ کے آ کے لوگ کہیں گے کہ جی آئیں دروازہ کھلا ہے تو ہم اندر جائیں گے, جنہوں نے گرفتار کیا ہے ان پہ ذرا پریشر ڈالیں, اندر گھسیں اور 10 20 50 لوگوں کو اندر لے کر جائیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پورے پاکستان کو آپ 9 مئی بنا دیں اور لوگوں سے پریس کانفرنس کروائیں اور جس نے پریس کانفرنس کر دی وہ بری الذمہ ہے اور جس نے جو ساتھ رہا ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. دیکھیں کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اغوا کر سکتے ہیں, کوئی قانون نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اللیگل بٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیں آج جو آپ صورتحال وینزویلا کے اندر دیکھ رہے ہیں, وہاں امریکہ نے جا کر حملہ کیا, وہاں کے صدر کو جو ہے اٹھا لیا گیا. میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی اغوا ہے. تو یہی رجیم چینج جو ہے امریکہ نے اس وقت بھی کیا تھا پاکستان کے اندر, جس کی گواہی ہر روز آئے روز دنوں کے اندر آپ کو ملتی ہے کہ کس طرح وہ امریکہ ہمارے ملکوں کے اندر اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے. وہاں پر بھی جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اس ملک کے ونزویلا کا, اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو رجیم چینج کرنے والے سارے لوگ تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور عمران خان کو غیرانی طریقے سے ہٹا کے اندر, کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میں نے اڈے نہیں دینے, انہوں نے کہا کہ خود مختاری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کے جانب سے جو بیان دیا گیا کہ ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور جبکہ سلمان اکرم راجہ اس حوالے سے تردید کر رہے ہیں, اب اگر ان بیانات کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی میں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل الگ الگ سمت میں ہیں اور گروپ بندی ہے تو غلط تو نہیں ہوگا, کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے چیئرمین کے بیان کو ہی آن نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے جی, بانی ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں, ان کی طرف سے جو واضح پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ٹویٹر کے ذریعے پہنچ چکی ہے. انہوں نے واضح کہا ہے کہ تحریک کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے بھی مینڈیٹ محمود خان اچھزئی صاحب کو ہے. اس سے اگلی ملاقات کے اندر انہوں نے سہیل افریدی کو ڈائریکشن دی کہ آپ جا کر موو کریں اسٹریٹ موومنٹ جو وہ جاری ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کے لیے ہم نے عدالت کے اندر بھی رجوع کیا, ہم نے سپریم کورٹ بھی گئے, ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے, اور ہم جا کر اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو جو لیٹر بھجواتے ہیں ایک دن پہلے, جیسے آج بھجوا دیا کہ کل ملاقات کروائی جائے, اور مسلسل کئی ہفتوں سے عمران خان صاحب اور ان کے لیے مکمل آئسولیشن کے اندر ہیں. حالانکہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ آپ نے بے گناہ قید پہلے ان کو رکھا ہوا ہے, تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کی فیملی رفقا جا کر 2.5 ماہ سے بشرا بی بی کی فیملی نہیں مل رہی, حالانکہ وہ تو سیاسی گفتگو بھی نہیں کرتی. اگر مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, جو کہ قانونی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر سیاسی گفتگو کرنا, سیاست کرنا ہر شخص کا رائٹ ہے. اگر نواز شریف بطور اشتہاری باہر کابینہ بلائیں, وہ جلسے کے اندر تقریر کر سکتے ہیں, تو عمران خان کی تصویر, تقریر, ان کے نام, ان کی تقریر کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ ان سے کیوں نہیں کوئی ملاقات کر سکتا؟ تو یہ ان کی فیملی کا رائٹ ہے. کل ہم پھر جا رہے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر اگر چیئرمین وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے جا کر گفتگو کی ہے, اور اس سینیریو کے اندر جا کر جیسے بندہ ہیٹ آف دا مومنٹ جا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی اور ہم بار بار آ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, اس میں فلاں بندے کا ہاتھ, جیسے بندے گھبرایا یا ایک بندہ پریشان ہوتا ہے یا ایک افسردہ ہوتا ہے اس سینس کے اندر. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں, لیکن نہیں سب تقریباً وہی پالیسیز ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بنی تھی, ہم بھیک مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. وہی پالیسیز ہیں, وہی طریقے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بنے تھے, اور اب اس حکومت میں اگر وہ چل رہے ہیں تو آپ لوگ اس حکومت پر تنقید کریں. کچھ غلط چیزیں بھی ہوں گی, لیکن جو چیزیں پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوئی تھی وہی ان کی کنٹینیوٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں عائشہ, ایسی بات نہیں ہے, حقائق ایسے نہیں ہے. اگر آپ حقائق کے اندر جائیں تو نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ لندن بھجوا دیا گیا تھا کہ آپ 4 ہفتے علاج کروا کے واپس آ جائیے گا, لیکن وہ نہیں آئے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو مریم صاحبہ اگر جیل کے اندر تھیں تو وہاں یا جتنے رہنما ان کے تھے ان تمام لوگوں سے صحافی جا کر مل سکتے تھے, فیملی جا کے مل سکتی تھی. عمران خان نے اے سی اتارنے کی ایک جلسے کے اندر جیسے سیاسی گفتگو ہے بات کی, آج تک اسے اچھالا گیا. حالانکہ عمران خان نے اے سی نہیں اتروایا تھا, لیکن اس کو پولیٹیکل ایک پورا ایجنڈے کے طور پر ہمیشہ کہتے رہے. لیکن عمران خان صاحب نے بالکل تمام ان کو فیسلٹیز دیں, کسی طریقے سے ان کو کوئی وکٹمائزیشن ان کی نہیں کی. مریم نواز صاحبہ کے پاس تو ایک موبائل بھی نکل آیا تھا. عمران خان صاحب نے مجھے اڈیالہ جیل کے اندر بتایا کہ انہوں نے خفیہ موبائل بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو آپ عمران خان تک اخبار بند کر رہے ہیں, ان سے بچوں کی بات بند کر رہے ہیں, عمران خان صاحب تک کتابیں جو ہیں بند کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس جو ہیں وہ اگر ان کے سامان ضرورت زندگی جاتا ہے تو وہ بھی کبھی روک لیتے ہیں, کبھی جانے دیتے ہیں. 2 چیزیں چلی گئیں, 10 روک لیں, بی بی صاحبہ کی روک لیتے ہیں. تو اس طرح سے سارا کر کے بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئسولیشن کے اندر رہ کے ایک مینٹلی ٹارچر کر کے ان کو توڑا جا سکے. لیکن تمام حربے 2.5 سالوں جیل میں ہیں, لیکن پارٹی قیادت بھی مؤثر کردار تو ادا نہیں کر پا رہی. تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں, اور یعنی کہ نئے انتخابات بھی ہوئے, موجودہ حکومت بنے, اور آپ لوگ کسی ایک محاذ پر بھی حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے. نہ سڑکیں اس حوالے سے
ہم دیکھ سکے کہ سڑکوں پہ لوگوں کا رش دیکھا گیا کہ حکومت مشکل میں آئے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عدالت، جیل اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک وقت جو محاذ آرائی ہے اس نے پارٹی کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا ہے؟ دیکھیں، محاذ آرائی کسی کی بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ، نہ عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ محاذ آرائی ہے. وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت ہو، ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہو، ہماری سپریم کورٹ سپریم ہو، عدالتیں سپریم ہو، یہاں پر تمام ادارے آزاد ہوں اور ہر ادارہ اپنی جورسڈکشن کے اندر جائے، عوام کا مینڈیٹ عوام کو تسلیم کرنے دی جائے. ہمارے ملک میں امن کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں معیشت کا مسئلہ ہے. پاکستان کی خاطر وہ چاہتے ہیں، پاکستان کی خودداری کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات کا حل ہونا چاہیے تاکہ ہمارا پاکستان آگے بڑھے. آج آپ دیکھیں، آپ کا پڑوسی ملک انڈیا ہے، آپ نے جنگ کے اندر انہیں شکست دی، لیکن اکانومی وائز اگر دیکھ لیں تو 5ویں نمبر پر وہ تھا. اس سال جو ہے وہ 4تھے نمبر کے اوپر وہ آ رہا ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو اگر نمبر لگایا جائے تو 1-2 ملک آپ سے پیچھے ہوں گے، چاہے وہ کرپشن کے اندر ہو، چاہے وہ بددیانتی کے اندر ہو، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ امن کے حوالے سے ہو. تو آپ اس ساری صورتحال کے اندر کیا آپ کا نہیں بنتا کہ ایسے لیڈر کو جس کے ساتھ عوام کی تائید ہے اور وہ پالیسی بنائے، وہ آگے لے کر ملک کو بڑھے، وہ آگے لے کر چلے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور پاکستان صحیح سمت پر جائے. تو یہ اس طرف لوگ سوچ نہیں رہے. ہماری تو سوچ وہ ہے، باقی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری سیکنڈری ہیں. کوئی کسی کے ساتھ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف اور صرف اس ملک کا ہے، اس ملک کی عوام کا ہے. اچھا نعیم صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پر ان کو کسی سے بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن ابھی انجینئر علی مرزا نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر دیسی گھی میں کھانے پک رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کل ایک شو میں بھی کہا کہ خان صاحب فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اونچا اونچا چلاتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو مرزا محمد علی کی بات پر یقین نہیں ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے خلاف مختلف طریقوں سے بڑے بندے لانچ کیے گئے. کبھی ان کی کابینہ کے اندر جو لوگ تھے ان کی گواہیاں دلوائی گئیں. مطلب آپ دیکھ لیں نا کہ عمران خان کے ساتھ رہتا ہوا کوئی بندہ کوئی ان کے خلاف اس طرح کی بات کرتا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سے ہٹ کے کوئی بھی چیز بیان کرنا وہ خلاف ہوتی ہے. آپ کے انڈیپینڈنٹ صحافی جاتے ہیں، کوئی ایک شخص وہاں سے نکلتا ہوا، حالانکہ وہاں وہ اس بندے کو منع کر دیا جاتا ہے جو آ کے تھوڑا خان صاحب کے حق میں تعریف کر دے، اور اپنی مرضی سے لوگ بھجوائے جاتے ہیں. لیکن کسی ایک شخص نے نہیں کہا کہ عمران خان ٹوٹے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی ہمت ہار. دیکھیں، جب بندہ ہمت ہار جاتا ہے نا، یا ٹوٹ جاتا ہے، یا چلانے والی نوبت آتی ہے، تو پھر آپ کو ڈیل کرتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا. عمران خان کو 3 سال پہلے کہا گیا، 2 سال پہلے، کہ 3 سال کے لیے چپ آپ ہو جائیں. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ نہیں، میں چپ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. تو اس طرح کے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکن عظما خان جو خان صاحب کی بہن ہے وہ بھی لاسٹ ٹائم جب مل کر آئی ہیں، القادر ٹرسٹ کیس لے کر آ گئے. جب خان صاحب کی بہن ان سے لاسٹ ٹائم مل کے آئی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. تو باتیں تو تقریباً وہی ہیں. آپ تک ایسی کیا باتیں پہنچی ہیں کہ خان صاحب واقعی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں؟ ان کے حوالے سے کوئی ذہنی معاملات کوئی اس طرح کے چل رہے ہیں، کچھ پریشانی چل رہی ہے ان کو؟ نہیں، دیکھیں، پارٹی کے جو معاملات ہیں انٹرنل طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ قید کی وجہ سے جو ہیں وہ گھبرا گئے، بلکہ جو پارٹی پالیسی ہے، پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں، پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، احتجاج کے حوالے سے ہو یا لیگل اسٹریٹجی ہو یا باقی تمام چیزیں ہوں یا کوئی آپس میں اختلافات ہوں، یعنی وہ پارٹی کی پالیسی جو چل رہی ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے، اس کو دیکھ کے نہیں. دیکھیں، جو پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے اس کے اندر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جناب کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے. عمران خان صاحب سے تمام مشاورت ہوتی ہے. عمران خان صاحب ہر ایک سے اعتماد کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے چلتے ہیں. پارٹی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے مختلف چیزیں چلتی ہیں. جیسے NDU والا معاملہ آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی کہ فلاں بندے نے یہ کر دی یا اس کی ٹانگ کھینچ دی. ظاہری بات ہے لوگوں کے آپس کے اندر اختلافات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، وہ جیل کے اندر ایک گھر کے سربراہ جب نہ ہو تو ظاہری بات ہے ایک وہ رفٹ بھی ہوتی ہے، اور مین جو سربراہ آپ کا ہوتا ہے جو کردار وہ ادا کرتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جتنی کوشش کی گئی توڑنے کی یا ورکر کو مایوس کیا گیا پارٹی قیادت کے اوپر، اس کے باوجود لوگ جب بھی کال ہوتی ہے پرزم ہو کے پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، گولیاں تک کھاتے ہیں. کسی اور جماعت کے اندر آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ اس طرح سے منظم ہو کر ایک اپنے لیڈران کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی مذاکرات جو حکومت کے ساتھ تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ وفاقی حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی، تحریک تحفظ آئین نے بھی مذاکرات کی بات کی. کیا بیک ڈور کوئی معاملہ طے ہوئے ہیں، کچھ رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیک ڈور رابطے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ PMLN جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی یہ کسی قسم کی کوئی آگے چیز دے سکیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. یعنی نہ یہ مینڈیٹ دے سکتے ہیں واپس، ظاہری بات ہے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ جائے گی تو یہ جیل میں جائیں گے. نہ یہ رہائی عمران خان صاحب کی کر سکتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ باہر آئے گا تو ہماری خیر نہیں ہے. نہ ہی کوئی جو ہے رول آف لا کے لیے کوئی قدم آگے بڑھا سکتے ہیں.
نہ ہی ان کے پاس کوئی انہوں نے اختیار دیا ہے، نہ یہ تو ملاقات پھر جن کروا کے سکتے پاس ہیں، نہ اختیار ہے آپ ان سے بات opposition کرنا لیڈران کو چاہتے ہیں نعیم صاحب، جن کے پاس اختیار ہے آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو بات ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ منع کیا. انہوں نے کہا کہ تحریک پہ فوکس کریں، اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر فوکس کریں، جو کہ ہم کیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک کی خاطر اگر جس کے پاس اختیار ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اڈیالہ جیل عمران خان صاحب موجود ہیں، وہ جائیں کریں، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے. وہ اپنی ذات لیکن کے ان لیے کو کچھ تو نہیں خط کہہ رہے، لکھے وہ گئے چاہتے تھے ہیں نا کہ خان صاحب پاکستان کی میں طرف سے، وہ خط انہوں نے حکومت کو بھجوا دیے تھے. دیکھیں جو خط لکھے گئے تھے عمران خان صاحب نے اس کے اندر بھی موقف یہی اپنایا تھا کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ نیب کے اندر ترمیم کے بعد ہوں، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ بدیانتی ہو، چاہے مختلف رپورٹیں ہوں، چاہے وہ الیکشن کا مینڈیٹ کے حوالے سے بات ہو، یا 0% سرمایہ کاری کا معاملہ ہو، یا دہشت گردی کا معاملہ ہو، یا لوگوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے جس میں ہمارا ملک مزید جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ فوکس کیجیے اس چیز کے اوپر جس کی ملک کو ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لیے چاہتا ہوں، میں اپنی رہائی نہیں چاہتا. اس کے لیے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، جس صورتحال کے اندر ہم دو چار ہیں، دشمن ہمارا ہر وقت بار کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن اس پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ چوروں کو، لٹیروں کو، جن کی فائلیں دکھائی گئیں صحافیوں کو کہ یہ ہیں لٹیرے، یہ ہیں چور، یہ دو خاندان جو مسلط ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں کہ انہی کو برجمان بٹھا کے اقتدار کے اندر بٹھایا گیا. تو تکلیف ہوتی ہے نا پاکستان کی عوام کو، اس لیے 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ لیڈر صرف جو ایک خان ہی ہے، صاحب کی باقی سارے پارٹی لیڈر ہے ہیں. اس کے اختلافات کی جو باتیں ہیں اب وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں. آپ کے سابقہ پارٹی رہنماؤں عمران اسماعیل اور فواد چودھری بھی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت نااہل ہے اور ان کی وجہ سے عمران خان اندر ہیں. آپ لوگوں کو کیا ان کی کاوشوں پر کوئی شک ہے؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ کوٹ لکھپت والا گروپ خصوصاً شاہ محمود قریشی کی ان کو حمایت حاصل ہے. نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں ہیروز وہ ہیں. پاکستان کی عوام کے عمران خان کے ہیروز وہ ہیں کیونکہ وہ فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں. میں نے کالا کوٹ پہنا ہے، کالی ٹائی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے اوپر دہشت گردی کے، اقدام قتل، ڈکیتی کے، چوری کے، پولیس کے اوپر حملے کے مقدمات. اسی طرح اگر تمام آپ لوگوں کو دیکھ لیں تو کسی کو سزا ہوئی ہے، وہ روپوش ہوا ہے، کسی کے گھر میں کتنے چھاپے لگ چکے ہیں. تو بڑا انہوں نے لوگوں نے فیس کیا اور اس مشکل وقت کے اندر کھڑے ہیں. مشکل وقت کے اندر جو کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا دوست ہوتا ہے، مشکل وقت میں چھوڑنے والا آپ کا دوست نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کی بڑی کوشش ہے، بڑی کاوش ہے، 26 نومبر کو چاہے اس سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے احتجاج کا معاملہ ہو یا نیکسٹ بھی ہو، یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے پھر بھی پوری حکمت عملی کے ساتھ. اچھا نعیم صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے جو یوٹیوبرز کے حوالے سے جن پر حکومت کی جانب سے بلکہ عدالتوں کی جانب سے جن پر کیسز بھی چلے ہیں، کچھ یوٹیوبرز جو کہ باہر بیٹھے ہیں، اس حوالے سے حکومت سمیت آپ کی اپنی جماعت میں بھی مختلف آرا پائی جا رہی ہیں کہ ان کے بیانیے کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا آرمی چیف سمیت عسکری قیادت اور ریاست تک پر الزامات لگاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے سوشل میڈیا کے لیے کوئی واضح پالیسی سامنے لانی چاہیے کہ کس سے پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور کس سے نہیں ہے؟ دیکھیں آئین کے مطابق جو ریاست ہے وہ ریاست پارلیمنٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے صوبائی اسمبلیاں ہیں، صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے. یہ ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ ہے. نمبر 1 ادارہ جو ہے وہ اس ریاست کا ایک حصہ ہے. آپ نون لیگ کے تمام بیانات کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح انہوں نے فوج کے حوالے سے بیانات دیے، خواجہ آصف یعنی نواز شریف سے لے کر خواجہ آصف تک، آگے مریم نواز تک، دوسری طرف زرداری ہوں، بلاول ہوں، یہ تمام لوگ تو جس طرح انہوں نے استعمال کیے، کیا اس سے پاکستان کی جو ہے وہ پاپولیرٹی یا پاکستان وہ نہیں تصور کیا جائے گا؟ اس میں کہا جائے گا کہ جی نہیں، وہ تو ان کے سابقہ بیانات ہیں. آپ ریسنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں خواجہ آصف صاحب موجودہ طور پہ وزیر دفاع ہو کے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈالر کی خاطر پاکستانیوں کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھیجا. تو کیا اس وقت جو فوج کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا، اب کی میں بات کروں، یہ ریاست مخالف یعنی پاکستان مخالف یہ بات نہیں ہے. تو ایسا نہ کیجئے. جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کیجئے، نہ کہ لوگوں کی آواز بند کیجئے، تنقید کی بھی ایک حد ہونی چاہیے نا نعیم صاحب، تنقید کی بھی ایک حد ہونی چاہیے کہ نہیں کہ ایسا لگے کہ آپ نے ریاست مخالف بیانات دینا شروع کر دیے ہیں. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وینیزویلا ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. وہ وینیزویلا جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور یہی ذخائر اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہیں اور سب سے بڑی کمزوری بھی. حالیہ دنوں میں وینیزویلا پر امریکی حملے اور دباؤ کے بعد ایک بار پھر سے یہ سوال زور پکڑ آئے کہ کیا امریکہ کا اصل ہدف جمہوریت ہے یا تیل؟
وینزویلا پر حالیہ امریکی حملہ محض ایک علاقائی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑے عالمی تصادم کا ابتدائیہ ہے۔ یہ تصادم صرف امریکہ اور وینزویلا کے درمیان نہیں بلکہ ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف روس، چین اور ان کے اتحادی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے وینزویلا میں براہ راست یا بالواسطہ مداخلت کی کئی کوششیں کی، کبھی فوجی بغاوت کے ذریعے، کبھی اپوزیشن کو متحرک کر کے، کبھی اقتصادی پابندیوں کے ذریعے اور کبھی پراکسی کارروائیوں کے ذریعے حکومت گرانے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ اور اسی حوالے سے مادورو حکومت آج تک قائم بھی رہی اور امریکہ کے لیے یہی سب سے بڑی پریشانی تھی، جس کو انہوں نے عالمی قوانین کو رونتے ہوئے گرانے کی کوشش کی اور وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں۔ کیوبا میں کاسترو حکومت کو گرانے کے لیے دہائیوں کی پابندیاں، پیناما میں نوریگا کی حکومت کا خاتمہ، عراق میں صدام حسین کے خلاف جنگ، لیبیا میں قذافی کی رجیم چینج، شام میں خانہ جنگی کو ہوا دینا، یہ سب امریکی خارجہ پالیسی کے وہ ابواب ہیں جن کا انجام لاکھوں جانوں کے ضیاع اور ریاستی تباہی کی صورت میں نکلا۔ اب یہی فارمولا ایران میں آزمایا جا رہا ہے۔ شاہ ایران کے حامی نیٹ ورکس، بیرون ملک اپوزیشن اور اندرونی مظاہروں کو عالمی میڈیا کے ذریعے ایک مخصوص بیانیے میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ رجیم چینج کے لیے زمین ہموار کی جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مظاہرے خالص عوامی ہیں یا ایک بڑی جیو پولیٹیکل بساط کا حصہ؟ وینزویلا حالیہ امریکی اقدام کے بعد کیوبا، روس اور چین کا سخت رد عمل اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا اب خاموش تماشائی نہیں رہی۔ روس نے اسے خود مختاری پر حملہ قرار دیا، چین نے مداخلت کی شدید مذمت کی، جبکہ کیوبا نے کھل کر وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا دنیا ایک نئی سرد جنگ میں داخل ہو چکی ہے؟ کیا وینزویلا صرف آغاز ہے اور اگلا نمبر ایران کا ہے؟ اور کیا عالمی طاقتوں کا یہ تصادم ہمیں ایک بڑے عالمی بحران کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، کیا وینزویلا پر حالیہ امریکی حملہ بین الاقوامی قانون، خاص طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 24 کی صریحاً خلاف ورزی نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے وینزویلا کے معاملے میں خود مختاری اور نان انٹرونشن کے اصول کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے؟ جی لگ ایسے رہے، اور وہ تو چھپا بھی نہیں رہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خود کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی کہ جو لیٹن امریکہ پورا ہے، وہ جو مونرو ڈاکٹرن تھی، جو کہ پرانا تھا، جب یہاں نو آبادیاتی نظام تھا اور فرانس اور اسپین کی ایمپائرز تھیں برطانیہ کے علاوہ، اس کے علاوہ جب یہ امریکہ انڈیپینڈنٹ ہوا فرام اے برٹش کالونی، اس کے بعد کی تاریخ میں پریزیڈنٹ پھر یہ مونرو ڈاکٹرن آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس علاقے میں کسی اور کا اب عمل دخل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سوویت یونین اور امریکہ جب یہاں جھگڑا ہوا، یہ پریزیڈنٹ کینیڈی اور گورباچوف سیکرٹری جنرل تھے یو ایس ایس آر، جو آج کل روس کہلاتا لیکن بہت بڑا وہ تھا یو ایس ایس آر۔ تو اس وقت جب مقابلہ ہوا تھا کیوبا میں، تو اس وقت دنیا لگ رہا تھا کہ اس کے ایٹمی جنگ کے قریب ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ جی آمنے سامنا نہیں کریں گے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ اس کے بعد امریکہ نے واضح کیا کہ کسی اور طاقت کو وہاں نہیں آنے دیں گے۔ تو جو آپ کہہ رہی ہیں قانونی بین الاقوامی قوانین، آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ یو این چارٹر جو ہے وہ بہت سے تجربوں کے بعد بنا تھا۔ پہلے لیگ آف نیشنز بنی، پھر یونائٹڈ نیشنز بنا، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپایا ہی نہیں جا رہا۔ اور امریکہ نے دیکھیں یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا، جب میں وزیر خارجہ تھا اور ہم ان کے ایلائی تھے، امریکہ کے میجر نان نیٹو ایلائی تھے، اس وقت ہم نے پوری کوشش کی تھی، اور میں نے سیکورٹی کونسل میں پریزائڈ بھی کیا تھا، پاکستان اس وقت ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا۔ تو وہاں ہم نے عراق پہ میں نے کوشش، پاکستان کی کوشش تھی فرانس، جرمنی یا دیگر ممالک ساتھ مل کے روکیں کہ عراق پہ حملہ نہ ہو۔ تو یو این سے ان کو اجازت نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے ایک اور کولیشن آف دا ولنگ چھوٹے موٹے ملک اکٹھے کیے، حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی جو تھی وہ یونی پولر مومنٹ یہ کہا تھا، وہ اس میں رہ رہے ہیں۔
ایک زمانے میں بائی پولر تھا سوویت یونین اور امریکہ، اور یہ جو نظام جو یونی پولر آیا ہے وہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد تھا 1989-90 کے بعد، اور اس میں جو یونی پولر مومنٹ تھا کہ امریکہ کی توتی بول رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے بہت کچھ کیا، وہ عراق پہ حملہ کیا. تو اس سے میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی وداؤٹ یو این سپورٹ کیا تھا، اور اب بھی جو یو این چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نہ صرف ہم نے یہ ٹیک اوور کیا، ہم اس کو چلائیں گے بھی. اس کی بھی کوئی گنجائش تو ہے نہیں نا یو این چارٹر میں. جی اچھا سر، یو این چارٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم یو این کا کردار بہت یہاں پر کمزور دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ غزہ کا معاملہ تھا، اب جب کہ امریکہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ملک کی خود مختاری کو اس طرح سبوتاژ کرتے ہوئے وہاں کے صدر کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب یو این کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے، یہ آپ کا دیکھنے کا ایک زاویہ ہے اور دنیا یہ کہے گی جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر منطقی نتیجہ یہ نکالنا چاہتی ہیں آپ دوسرے کہ یو این کی کوئی ضرورت نہیں، تو یو این کے کئی رولز ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یو این کو ہم کہہ دیں بالکل بیکار ہے. یہ ایک بڑی مشکل سے بنا ہے. میں اگریمنٹ میں ہوں کہ یو این چارٹر کی وائلیشن ہو رہی ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے ریاکشن کیا ہوتا ہے. کیا اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وینیزویلا میں کامیاب ہوتی ہے؟ وینیزویلا میں ریزسٹنس ہوتی ہے؟ کس نوعیت کی ہے؟ باقی دنیا کی برادری، جو بین الاقوامی برادری کیا ریئیکٹ کرتی ہے؟ ابھی تک تو جو میں نے شام تک دیکھا تھا، یورپین یونین بھی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی تھی. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا، کیونکہ امریکہ نے یہ ثابت کیا کہ واقعی، حالانکہ چائنا جو ہے ایک ابھرتی ہوئی دوسری پاور ہے، سپر پاور کہہ سکتے ہیں، لیکن آج بھی چائنا ہو یا روس ہو، اس ایریا میں انہیں کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نہ تو وہاں ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، نہ فوجیں ہیں. لیکن یہ مومنٹ ایسا ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. خدا نہ کرے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے ملک بھی کوئی ایسا ہی سبق حاصل کر لیں. چین بھی کل کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ساؤتھ چائنا سی یہ جو ہے یہ ہماری ٹیریٹری ہے، اور تائیوان کے حوالے سے چین دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو ہمارا علاقہ ہے، وہ ہمارا حصہ ہے. ویسے بھی میں توقع نہیں کر رہا کہ چین یہ کرے گا، اس کی اور وجوہات ہیں، آج کا وہ موضوع نہیں ہے. لیکن اور روس نے اگر یوکرین پہ کیا تو یوکرین تو بڑا ملک تھا، تو اس میں ریزسٹنس کی، اور سارے یورپ نے مل کے اس کی اسی بنیاد پر سپورٹ کی کہ جی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یوکرین کی جو ہے وہ اس کو کمپرومائز کیا گیا، اور یورپ اس کی دفاع کرے گا. اگر امریکہ خود یہ کرے گا تو ایک تو سوویت یونین کا جواز بن گیا، دوسرے اور جواز وہ جو بناتے ہیں وہ دوسری چیز ہے، وہ میں آج وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. لیکن وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مولدووا ہے، اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ایسٹونیا، ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہیں وہ تو لرز رہے ہوں گے. سر، پھر آپ کا کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ امریکہ وہاں پہ بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی تو دے چکے ہیں، اور جیسے کہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ کیوبا اپنی فکر کرے، اور جو باقی یہ چھوٹے ملک ہیں ان کو بھی دھمکی دے چکے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک مثال قائم کی گئی ہے وینزویلا کے صدر کو اٹھانا، اور اسی طرح کی کوئی حرکت ایران میں بھی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کافی بیان دے چکے ہیں. نہیں، بیانات تو ایک طرف ہے، لیکن یہ میں نے یہ نہیں کہا ہو سکتی ہے نہیں، لیکن ایران میں نتیجہ کچھ اور نکلے گا. وہ صرف آ جاتے ہیں آپ نے وینیزویلا کا یا میکسیکو ایک دوسری کہانی ہے. میکسیکو ایک بڑا ملک ہے، میکسیکو کے ساتھ اتنی آسانی سے ایک کارروائی ہو نہیں سکتی، میرا نہیں خیال ہے. ہاں، جو آپ نے دوسرا ذکر کیا ہے کولمبیا، وہاں کے بارے میں اگر یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی جو ریاستیں ہیں لیٹن امریکہ کی، خاص طور پہ جو ساؤتھ امریکہ ہے، وہاں برازیل بہت بڑا ملک ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے کیا ریاکشن ہوگا.
تو ابھی بہت قبل از وقت ہے، لیکن یو این چارٹر کی تو ڈیفینیٹلی وائلیشن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو چھپایا بھی نہیں. انہوں نے کھلا ساورنٹی کے بارے میں تو یہ کہا کہ ہم میکسیکو اس کو چلائیں گے، وینیزویلا کو. جی، تو ایران کی کہانی ذرا دوسری ہے. ایران میں ریزسٹنس ہوگی اور ایران اور قسم کا ری ایکشن دے سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کرے گا نہیں یا اسرائیل کے ذریعے کرانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اس کا جواب ہوگا. اسرائیل کے ایران جو ہے اس نے آلریڈی ثابت کیا ہے کہ پچھلی جنگ میں آپ نے دیکھا جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کا جواب دیا تھا ایران نے، اور جو بڑا مشہور آئرن ڈوم تھا ان کی جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم تھا، اس کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا تھا اور اسرائیل میں گئے اور انہوں نے اسرائیل میں کافی نقصان بھی پہنچایا. تو اس کا مطلب وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کیا امریکہ یہ رسک لے گا؟ اس کو بہت کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. امریکہ جو ایلائز ایسیٹس اڈے اس علاقے میں ہیں، کئی ملکوں میں ہیں. پھر ایران جو ہے کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ شپنگ بند بھی کرا سکتا ہے اس علاقے کی. امریکہ کو زیادہ نقصان ہو نہ ہو، لیکن یورپ اور ساؤتھ ایشیا، چائنا، سب کو ہمیں بہت نقصان ہوگا، کیونکہ ایران اگر ریئیکٹ کرے گا تو ایران کا ریئیکشن جو ہے وہ مختلف ہوگا وینیزویلا سے. بالکل. اچھا کسوری صاحب، امریکہ اگر کرنا چاہے جی اگر کرنا چاہے، جیسے اس نے پہلے حملہ کیا تھا، حملہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن حملے کا نتیجہ کیا ہوگا وینیزویلا میں، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا نتیجہ ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. امریکہ کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے، یا پھر جو وینیزویلا کے لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ بھیجنے کے حوالے سے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اصل معاملہ تیل کا ہے، تیل کے ذخائر کا ہے، جس کے لیے امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. کیا تیل کے ذخائر اب بھی عالمی سیاست میں جنگ اور امن کا فیصلہ کن عنصر ہیں، اور کیا ہم ان ذخائر کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ تیل ہے، تیل کے ذخائر ہیں تو صحیح، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. کولمبیا میں جو ریزروز کا اندازہ ہے وہ 3 بلین بیرلز ہے، بالکل، اور وہ سعودی عربیہ جو 262 بلین بیرلز ہے اس سے بھی زیادہ ہے. جی. اور لیکن امریکہ کو تیل ایک فیکٹر ہے، اس سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ یہ، بلکہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ جو پیٹرو ڈالر ہے، جو 1974 میں سعودی عربیہ سے اگریمنٹ کیا تھا انہوں نے، ہنری کسنگر نے، اس میں یہ تھا کہ جو پیمنٹ ہوگی وہ صرف ڈالر میں ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی. ڈالر امریکہ چھاپ سکتا ہے، دوسرے ملکوں کا ارن کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے. تو ڈالر کے اوپر ایک قسم کا اٹیک جو ہے وہ ان کو ماضی میں جنہوں نے کیا ہے ان کو مہنگا پڑا ہے. آپ دیکھیے بغداد، صدام حسین صاحب نے یہ کوشش کی، لیبیا کے صدر قذافی نے کوشش کی، آپ ان کا حشر دیکھ لیجئے. اور خوش قسمت ہیں مہاتیر محمد، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں امریکن ڈالر کے اثر سے، اور وہ گولڈ سٹینڈرڈ کی بات کر رہے تھے. لیکن وہ اس لیے بچ گئے کہ ان کے پاس تیل نہیں ہے اور امریکہ کو زیادہ ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کو گلا یہ تھا کہ جو ایشین اکنامک کرائسس آیا ہے وہ امریکن ڈالر کی وجہ سے آیا اور اس کے یوز کی وجہ سے آیا ہے. تو یہ اصل میں مسئلہ ایک ہے کہ ڈالرائزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ وہ امریکہ ہی سمجھتا تھا کہ چین یوان میں پیمنٹ کر رہا تھا کولمبیا کی، اسی طرح ان کو ڈر تھا دیگر ممالک بھی اگر یہ کریں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اب کیا نتیجہ وہ نکلے گا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں. تو کسوری صاحب، ڈو یو سی وینیزویلا بیکمنگ another عراق اور لیبیا ان دا میکنگ، یا پھر ہم یہ کہیں کہ عالمی حالات اب اس سے مختلف ہو چکے ہیں، کیونکہ چین، روس جیسی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا بڑا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور کیوبا نے تو وینیزویلا کے ساتھ مکمل کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. دیکھیے، یوں ہے کہ چین اور روس بالکل انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور چین کو یہ بھی بہت سخت گلا ہوگا کہ وہ تیل لے رہے تھے ان سے، وینیزویلا سے، اور وہ پیمنٹ یوان میں کر رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت
उस इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फौजी किसी के नहीं उस लेवल पे जो अमेरिका के हैं। तो अगर पावर प्रोजेक्ट की जाती है या नेवी से या आपके अड्डे हों तो वो चाइना के साथ नहीं है, चाइना के और जगहों पे अटैक उसका जवाब दे सकता है। जैसे मैंने आपको कहा साउथ चाइना सी है, वो ताइवान है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है वो करेगा। लेकिन सारी दुनिया में इसका असर ज़रूर लेगी और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर इसको किसी ऐसे मुनासिब तरीके से हल ना किया गया। अभी तो ये कहा जा रहा था कि जी जमहूरियत की वजह से वो किया है, तो जमहूरियत की वजह से है तो जो खातून इलेक्शन जीती थी बकौल अमेरिका के, अमेरिका कह रहा था कि रिग्ड इलेक्शन है, तो जो जीती थी वो तो नहीं आई, वो तो दूसरी जो वाइस प्रेसिडेंट थी वही बन गई है ना। इसका मतलब है वो पुरानी हुकूमत कायम है और कुछ लोग शायद उसमें से कोऑपरेट करें। ये इट्स टू अर्ली, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके नताइज बहुत गहरे हैं और बड़े मनफी हो सकते हैं, खुदा करे ना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कसूरी साहब अगर वेनेजुएला की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज होता है तो क्या हम रूस और चीन को इस जंग में बराह रास्त अस्करी लिहाज से वेनेजुएला का साथ देते देख सकते हैं या मामलात बयानात की हद तक ही सिर्फ हिमायत पे रहेंगे? देखिए, देखना दिया कि हम किस नौयत की रेजिस्टेंस है। अगर तो अवाम की तरफ से रेजिस्टेंस है तो फिर ये होगा कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन पे इसका असर होगा। देखना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये क्यों किया है। एक उसका ये फैक्टर हो सकता है कि उनकी रेटिंग्स जो हैं उनके 2 टेन्योर्स में इससे सबसे कम है। उनका ये ख्याल था कि, और मुमकिन है वो सही उनका अंदाज़ा हो, कि उनका जो बेस है रिपब्लिकन बेस वो शायद इस पे खुश होगा और शायद उनकी नेगेटिव जो रेटिंग्स हैं शायद बेहतर हो जाए। लेकिन ये भी इट्स टू अर्ली, क्योंकि जो अभी ये देखना है रिएक्शन क्या है, किस किस्म की रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस अब वो कहते हैं हम चलाएंगे, अभी कैसे चलाएंगे? फौजें तो आपकी नहीं है ना मैक्सिको वहाँ वेनेजुएला में। अगर आप फौज भेजेंगे तो फिर वहाँ रेजिस्टेंस हुई तो फिर तो कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन लास्ट टाइम हमने देखा कैजुअल्टीज के लिए तैयार नहीं था, चाहे इराक में हुआ ही फिर अफगानिस्तान भी। इसीलिए वो फौजें निकली हैं कि वो कैजुअल्टीज बॉडी बैग्स रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या अमेरिका ये तैयार होगा कि अपने फौजी भेजे, उनके रेजिस्टेंस हो? अगर तो आसानी से मामला हो गया फिर उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इंटरनेशनल लॉ के लिए तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन क्या सरे दस्त और इमीडिएट रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि वेनेजुएला में क्या होता है। आपने मुझसे पूछा चीन और रूस क्या कर सकते हैं, एक मॉरल सपोर्ट सकते हैं, लेकिन वहाँ आके अमेरिका का मुकाबला मैं नहीं समझता चाइना ये समझेगा कि उसके मफाद में है। चाइना का इंटरेस्ट है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करे, ऑलरेडी वो सुपर पावर के करीब पहुंच चुका है और वो नहीं चाहेगा कि वो इस किस्म के इस इलाके में जहाँ अमेरिका को बहुत एडवांटेज है वहाँ जाकर से लड़े। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े मुमालिक सिर्फ बयानात तक साथ देंगे, अमली तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।